السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد اللہ۔ دوستوں، یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ بنی اسرائیل کے وہ 70,000 مرد کون تھے جو ایک دن ایک ساتھ سب کے سب مر گئے، پھر ایک دن ایک ساتھ سب دوبارہ زندہ ہو گئے؟ ان کو اللہ رب العزت نے کہ کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن مجید نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابن الحجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن الحجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کے والد وفات پا چکے تھے، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑی کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ موتو یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس ہیبت ناک اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک بالکل سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے شہر بلکہ ان کے اطراف میں بدبو پھیل گئی تھی۔ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار لگا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے انداز سے دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے دل سوز کے ساتھ بڑے رنجیدہ انداز میں اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر ایک وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر دوبارہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ یہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔
یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب کچھ، یہ سارے لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بعد یہ زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں سے بدبو آتی ہے۔ جو لوگ ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں، ناظرین، یہ بدبو ان سے آتی رہے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت بڑی قدرت اور بڑی شان اور عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے بات کرنے کا ٹاپک مقصد یہ تھا کہ یہودیوں سے بدبو کیوں آتی ہے۔